فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں پائلٹ کو اس کے ساتھ چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ میری عدم موجودگی میں وہ لکی کو تفصیلات بتانے بیٹھ جائے گا اور میری اصل شخصیت کا لکی کے علم میں آنا فی الحال مناسب نہیں تھا۔ کرنل ہمیں ساتھ لیے ہوئے اس فوجی چھاونی کے آپریشن روم میں پہنچا اور مجھے ایک ٹرانسمیٹر کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ کرنل نے آپریٹر کو جنرل ٹیریس سے رابطہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ پائلٹ کا خیال رکھنا، میں نے کرنل سے کہا۔ فکر نہ کرو، کرنل بولا، ہم فوجی لوگ ہیں، جب تک کسی کی طرف سے بالکل مطمئن نہ ہو جائیں اس کی طرف سے بے فکر نہیں ہوتے۔ آپریٹر نے جنرل ٹیریس سے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ کرنل نے مجھے ٹرانسمیٹر پر بات کرنے کا اشارہ کیا۔ ہیلو جنرل ٹیریس، آپ کا خادم علی یار خان آپ سے مخاطب ہے، مگر اس کی حیثیت ایک قیدی کی سی ہے۔ میں نے کہا، او ہو، تم کہاں ہو علی؟ جنرل ٹیریس کی مضطربانہ آواز سنائی دی۔ میری مملکت کی حدود میں تم ایک با اختیار آدمی ہو، جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ پھر آپ میرے لیے کیا حکم ہے جنرل؟ میں نے کہا، دوستوں کو حکم نہیں دیا جاتا علی۔ جنرل کے ہنسنے کی آواز آئی۔ تم فوراً میرے پاس آ جاؤ، تم سے ملے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ فوراً کیسے آ جاؤں جنرل؟ تم تو جانتے ہی ہو میں تنہا کبھی نہیں رہتا، میری جان کو ہمیشہ کچھ جھنجٹ لگے رہتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ہر جھنجٹ سے پیچھا چھڑا کر میرے پاس چلے آؤ۔ جھنجٹ پیچھا کہاں چھوڑتے ہیں جنرل؟ اگر چھوڑ دیں تو جھنجٹ نہ کہلائیں۔ میں نے کہا، پھر مجھے یہاں سے کچھ انتظامات کر کے چلنا ہوگا۔ اوہو بھائی، تمہیں جو انتظامات بھی کرنا ہو کر لو، میرا مقصد یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھ سے مل لو۔ تو ذرا اپنے کرنل صاحب کو ہدایات دے دو۔ یہ تو میرا نام سنتے ہی بڑک اٹھے تھے۔ اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، آخر وہ خود تمہاری تدفین میں شریک ہوا تھا۔ بس اب دیر نہ کرنا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے مسکرا کر کرنل کی طرف دیکھا۔ اب تو تمہیں کوئی شبہ نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر علی، کرنل نے کہا۔ اب آپ فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ پائلٹ واپس جائے گا، اگر ایندھن وغیرہ کی ضرورت ہو تو اسے فراہم کر دو۔ ہو جائے گا، کرنل نے سر ہلا کر کہا۔ اور کوئی بات؟ لڑکی میرے ساتھ جنرل ٹیریس کے پاس جائے گی، مگر اسے بے ہوشی کی حالت میں لے جانا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اصل شخصیت اس کے علم میں آئے۔ پائلٹ کا برا حال تھا، وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے گو رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں ایک ایسا دیوانہ ہوں جو اسرائیل کی غاصب حکومت کے خلاف برسرے پیکار ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اپنا نام تو تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اب تم میرے کام سے بھی آگاہ ہو گئے ہو۔ کرنل مجھے اور پائلٹ کو ہمراہ لے کر اپنے آفس میں آ گیا۔ آپ یہاں بیٹھے مسٹر علی، میں ذرا انتظامات مکمل کر لوں، اس نے مجھ سے کہا اور پھر پائلٹ سے مخاطب ہو کر بولا، چلو اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے کرنل سے پوچھا۔ جب تک ہیلی کاپٹر میں ایندھن بھرا جائے گا اسے بند رکھا جائے گا۔ ارے نہیں کرنل، یہ بیچارہ تو بہت شریف اور بے ضرر آدمی ہے، اسے میرے پاس ہی رہنے دو۔ تو میں اس کی نگرانی کے لیے 2 مسلح فوجی چھوڑے جاتا ہوں۔ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی، میں نے کہا، اسے یہاں سے واپسی کا موقع مل رہا ہے، یہ بلا اس موقع کو گنوانا کیوں پسند کرے گا؟ ظاہر ہے اس نے ذرا بھی گڑبڑ کی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے علی، کرنل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن یہ آپ کے ساتھ تنہا میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں کرنل، میں نے کہا لگایا۔ ہاں، اگر تم اس کی حفاظت کے خیال سے یہ بات کہہ رہے ہو تو اور بات ہے۔ کرنل جیپے ہوئے انداز میں کمرے سے چلا گیا۔ جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کس لیے روکا ہے؟ میں نے پائلٹ سے کہا، مجھے نہیں معلوم، میں تمہیں لکی ہاورڈ سے دور رکھنا چاہتا ہوں، وہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھتی ہے۔ تمہاری کسی حماقت سے میرا کھیل بگڑ سکتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تمہیں موقع مل جاتا تو تم ساری تفصیلات اس کے کانوں میں انڈیلنے سے ہرگز باز نہ رہتے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ تم کیا کھیل کھیل رہے ہو۔ پائلٹ نے کہا، یہ بچوں کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، میرے اور تمہارے باس اولیو ہاورڈ کے درمیان جو کھیل ہو رہا ہے اسے سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ پائلٹ خاموش ہو گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد کرنل واپس آیا۔ سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، اس نے آتے ہی کہا۔ ہم کرنل کے ساتھ روانہ ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں اور کرنل ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند ہوتے دیکھ رہے تھے۔ چلو ایک کام تو ہوا، میں نے کرنل سے کہا۔ باقی کام بھی ہو چکے ہیں جناب،
کرنل بولا، لڑکی کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا جا چکا ہے اور ایک ہیلی کاپٹر آپ دونوں کو لے کر روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے کرنل، اسے ہیلی کاپٹر میں پہنچا دو، میں نے کرنل سے کہا اور خود اپنا میک اپ اتارنے میں مصروف ہو گیا۔ ذرا ہی دیر بعد ہیلی کاپٹر مجھے اور بے ہوش لکی ہاورڈ کو لے کر فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ جنرل ٹیریس کے محل میں ہیلی کاپٹر اترنے تک مکمل خاموشی چھائی رہی۔ جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ میرے نیچے اترتے ہی جنرل ٹیریس دونوں ہاتھ پھیلائے میری طرف لپکا اور مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ ایک طویل عرصے بعد تم سے مل کر بے حد خوشی ہو رہی ہے میرے دوست، جنرل ٹیریس نے کہا۔ طویل عرصہ؟ میں نے حیرت سے کہا، میرا خیال ہے مجھے گوٹے ہل سے رخصت ہوئے آج صرف 14واں دن ہے۔ 2 ہفتے کو طویل عرصہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ایک ایک دن گن کر گزارا ہے، کیتھی براؤن ہنس کر بولی۔ کرنل ٹرانسمیٹر پر بتا رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہے جسے تم بے ہوش کر کے لائے ہو، جنرل ٹیریس نے پوچھا۔ ہاں جنرل، اس نے تمہیں بالکل صحیح اطلاع دی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میری جان کو ہمیشہ کچھ جھنجھٹ ضرور لگے رہتے ہیں۔ اس لڑکی کا کچھ جغرافیہ تو بتاؤ، کیتھی براؤن نے پوچھا۔ اس لڑکی کا نام لکی ہاورڈ ہے اور یہ اولیو ہاورڈ کی بیٹی ہے۔ جنرل ٹیریس اچھل پڑا۔ اوہو، گویا تہذیب مالکم ایکس کے بدلے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا جنرل، میں نے کہا۔ تم نے تو کمال کر دیا علی، جنرل ٹیریس نے مجھ سے کہا اور پھر اپنے آدمیوں کو بے ہوش لکی کو تہ خانے میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ تہ خانے میں ڈینس پال گولڈے بھی تو قید ہے، میں نے کہا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جنرل ٹیریس نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ لکی ہاورڈ سے میں ڈینس کے میک اپ میں ملا تھا، ابھی تک وہ میری اصلیت سے واقف نہیں ہے۔ اگر ان دونوں کی ملاقات ہو گئی تو بے فکر رہو، میری ہدایت کے بغیر انہیں ایک ساتھ نہیں رکھا جائے گا، وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر رہیں گے۔ تل ابیب میں میرا کام پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اب ڈینس کو قید میں رکھنے کی ضرورت نہیں رہی، اسے رہا کر دو۔ ٹھیک ہے، میں ہدایات جاری کر دیتا ہوں، اسے رہا کر کے اسرائیل واپس بھجوانے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ ارے ہاں جنرل، وہ سارڈان والی پہاڑی کانوں کا ٹھیکہ کسی اور کمپنی کو دیا گیا یا نہیں؟ ہاں، وہ ٹھیکہ ایک اور کمپنی کو دیا جا چکا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گرے سٹون کی طرح یہ کمپنی بھی یہودی مفادات کے لیے کام کر رہی ہو؟ میں نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں، اس بار میں نے پوری طرح چھان بین کرنے کے بعد ہی ٹھیکہ دیا ہے، تم چاہو تو اپنے طور پر مزید اطمینان کر لینا۔ ہم باتیں کرتے کرتے جنرل ٹیریس کی خصوصی نشست گاہ میں داخل ہو گئے۔ تکلیف دہ بات یہ تھی جنرل کہ یہودی کمپنی وہاں سے پلاٹینیم نکال رہی تھی اور رائلٹی کے نام پر برائے نام رقم ادا کر رہی تھی۔ اس بار تو پلاٹینیم کی رائلٹی ادا کی جا رہی ہے، اربوں ڈالر کا ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ یوں سمجھو کہ راتوں رات گوٹے ہل کا شمار افریقہ کی امیر ترین ریاستوں میں ہونے لگا ہے۔ تم نے صرف 2 ہفتے کے مختصر سے عرصے میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے علی، کیتھی براؤن بولی۔ تل ابیب سے کسی کو اغوا کر کے لے آنا ہنسی کھیل نہیں ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے اسے اغوا نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے۔ ناممکن، جنرل ٹیریس نے کہا۔ کوئی لڑکی اپنے باپ کے بدترین دشمن کے ساتھ اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ اپنی مرضی سے تو نہیں آئی، میں نے معصومیت سے کہا۔ وہ اپنی ماں سے اجازت لے کر میرے ساتھ آئی ہے۔ ماں سے اجازت لے کر؟ کیتھی براؤن بھی دنگ رہ گئی۔ کیا تم کوئی جادوگر ہو علی؟ اگر دھوکہ دہی کو جادوگری کہا جاتا ہے تو میرا جواب اسبات میں ہے، ورنہ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ میں اس وقت اپنی اصل شکل میں نہیں تھا، میں تو ایک یہودی ڈینس پال گولڈے کے میک اپ میں تھا۔ تب بھی یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، کیتھی براؤن بولی۔ انتہائی مختصر مدت میں تم نے وہ کچھ کر دکھایا ہے جو کوئی دوسرا شخص کئی مہینوں کے دوران بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تہذیب مالکم ایکس کا بھی کوئی سراغ ملا یا نہیں؟ جنرل ٹیریس نے پوچھا۔ ابھی تک تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن اب اولیو ہاورڈ خود اس کے بارے میں ساری تفصیلات مہیا کرے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی، جنرل ٹیریس بولا۔ اس نے تم پر جو اوچھا وار کیا تھا اس کے جواب میں وہ ایسے ہی سلوک کا مستحق تھا۔ یہ قدم بھی میں نے بہت مجبوری میں اٹھایا ہے جنرل، میں نے کہا۔ اگر اولیو ہاورڈ مجھے مل گیا ہوتا تو میں تل ابیب میں ہی اس کی تکہ بوٹی کر کے اس سے سارے حقائق معلوم کر لیتا، لیکن معلوم نہیں یہ اس کی خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی کہ وہ تل ابیب میں موجود ہی نہیں تھا۔ مجبوراً میں نے مال غنیمت پر اکتفا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایک طرف تم ہو اور ایک طرف اولیو ہاورڈ ہے۔ پہلی بار جب تمہارا اس سے تصادم ہوا اس وقت وہ بدنام زمانہ امریکی CIA کا ایک با اختیار آفیسر تھا۔ اس کے بارے میں یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ وہ دنیا میں کسی بھی ملک میں بڑے سے بڑا کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔
उस वक्त तुम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के तालिब इल्म थे, एक ऐसे तालिब इल्म जिसके पास कोई इख्तियार नहीं होता, लेकिन उस पहले ही मार्के में उसे तुम्हारे हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद से तुम्हारे और उसके दरमियान बाकायदा खेल का आगाज हो गया, लेकिन उसे हर महाज पर तुम्हारे हाथों जिक उठाना पड़ी। नौबत यहाँ तक पहुंची कि अमेरिकी CIA से उसे निकाल बाहर किया गया और अब मोसाद के एजेंट की हैसियत से भी वो तुम्हारे खिलाफ कोई कामयाबी हासिल करने से आजिज है। इसराइली हुकाम की ब्लैक लिस्ट में तुम्हारा नाम सरे फहरिस्त होगा। मैं सोचता हूँ कि क्या कोई शख्स तने तनहा इतने कारनामे अंजाम दे सकता है। मेरी तारीफें मत किया करो जनरल, मैंने संजीदगी से कहा। जो कारनामे मुझसे सरजद होते हैं उनमें मेरा कोई कमाल नहीं होता। ये तो खुदा की मेहरबानी है कि मैं हर मार्के से सुरखरू होकर निकलता हूँ। तुम्हारी बात दुरुस्त है, जनरल टेरिस ने संजीदगी से कहा। मैंने बताया था कि ओलियो हावर्ड तिल अबीब में नहीं था। उसके बारे में कुछ इल्म है कि अब वो कहाँ है? जवाब में मैंने शी गोराई में पेश आने वाले वाकयात से जनरल टेरिस को आगाह कर दिया। उसके चेहरे पर तशवीश के साए फैल गए। शी गोराई का सरबराह जनरल बिल इसराइली मफादात का जबरदस्त हामी है, जनरल टेरिस ने कहा। माजी में भी जनरल बिल के जरिए बहुत से इसराइली मंसूबे पाया तकमील को पहुंचते रहे हैं और इस बार भी ओलियो हावर्ड की वहां मौजूदगी से ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं है कि वहां कोई साजिश परवान चढ़ रही है। खुसूसन जंगी बहरी जहाज की मौजूदगी तो बेहद तशवीशनाक है। तुम ठीक कह रहे हो जनरल टेरिस, और ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि ओलियो हावर्ड किस कार्रवाई में मसरूफ है। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द तुमसे राब्ता कायम करेगा। फिर हम देखेंगे कि उसकी बेटी के जरिए उससे किस तरह का काम ले सकते हैं। बेहतर होगा कि अब तुम आराम कर लो अली, कैथी ब्राउन बोली। रात के खाने पर मुलाकात होगी। खाने की मेज पर जनरल टेरिस ने कहा, अभी तक ओलियो हावर्ड ने राब्ता कायम नहीं किया। हमें ऐसी कोई जल्दी तो है नहीं। मैंने कहा, जल्दी तो ओलियो हावर्ड को होना चाहिए। मैंने उस जंगी जहाज के बारे में भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं हो सकी। जनरल टेरिस बोला, फिलहाल उस जहाज के चक्कर में पड़ना मुनासिब नहीं मालूम होता। मैंने जनरल टेरिस को मशवरा दिया। मुझे यकीन है कि ओलियो हावर्ड बहुत जल्द राब्ता कायम करेगा। उसी से उगलवाने की कोशिश करेंगे कि उस जंगी जहाज का क्या मसरफ है। खाने के बाद काफी देर तक जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन से खुश गपियों में मसरूफ रहने के बाद कोई 12 बजे के करीब मैं सोने के लिए चला गया। सुबह नाश्ते की मेज पर जनरल टेरिस बहुत खुश नजर आ रहा था। खैरियत तो है? मैंने पूछा। तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। बात ही ऐसी है, जनरल टेरिस ने मुस्कुरा कर कहा। रात 1 बजे के करीब तुम्हारे ओलियो हावर्ड का फोन आया था। क्या कह रहा था? नाश्ता करते करते मेरा हाथ रुक गया। तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने कहा, हाँ, अली यार खान यही मौजूद है। फिर उसने तुमसे बात करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन तुमने तो उससे मेरी बात नहीं कराई। मैंने तेजी से कहा, तुम उस वक्त सो रहे थे। तो क्या हुआ? तुम मुझे उठा देते। ये मामला नींद से ज्यादा अहम है। नहीं प्यारे अली यार खान, ओलियो हावर्ड के लिए ये मामला तुमसे कहीं ज्यादा अहम है। बेताबी का मुजाहरा तुम्हारी तरफ से हरगिज नहीं होना चाहिए। फिर तुमने उससे क्या कहा? मैं झिंझला गया। मैंने कहा कि अली यार खान से तो सुबह ही गुफ्तगू हो सकेगी। इस वक्त वो सो रहे हैं और ताकीद करके सोए हैं कि उन्हें सोने से न उठाया जाए। ये सुनकर वो कहने लगा कि वो खुद यहाँ आकर तुमसे मिलना चाहता है। मैंने उसे कहा कि वो जब चाहे आ सकता है। फिर वो कब आ रहा है? मैंने बेताबी से पूछा। वो आ चुका है। जनरल टेरिस ने धमाका किया। क्या? मैं बौखला के कुर्सी से खड़ा हो गया। बैठो बैठो, जनरल टेरिस ने हाथ हिलाकर कहा। वो तुम्हारे बेदार होने से 1 घंटे कबल ही यहाँ पहुँच गया था। इस वक्त वो कहाँ है? मैंने पूछा। मैं ओलियो हावर्ड से तहजीब माल्कम एक्स के बारे में मालूम करने के लिए बेचैन हो रहा था। उसे इंतजार गाह में बिठाया गया है। वो तुमसे फौरन मुलाकात करने पर मुसर था, लेकिन मैंने सख्ती से कह दिया कि जब तक तुम खुद से नहीं उठोगे मुलाकात नामुमकिन है। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मैंने कुर्सी एक तरफ खिसकाते हुए कहा। बचपने की बातें मत करो। जनरल टेरिस के लहजे में हल्की सी नागवारी थी। इस वक्त तुम्हारी तरफ से जरा सी भी बेकरारी का मुजाहरा खासा नामुनासिब होगा। जनरल ठीक कह रहे हैं अली, कैथी ब्राउन ने नरमी से कहा। तुम्हें ओलियो हावर्ड से बावकार अंदाज में मिलना होगा। मैं रुक गया। वो दोनों एक बात पर मुत्तफिक थे और कुछ नहीं तो मैं एहतरामन उनकी बात मानने पर मजबूर था। आखिर वो दोनों ही मेरे मोहसिन थे। ये बात तो सोचना भी महाल था कि वो मेरे मफाद के खिलाफ कोई मशवरा देंगे। मेरी जज्बाती कैफियत बहुत खराब थी। ऐसे में कोई सही फैसला करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है।
میرے پاس اپنی اس جذباتی کیفیت کا کوئی علاج بھی تو نہیں تھا۔ تپتے صحرا میں سفر کرتے مسافر کو نخلستان کے آثار دکھائی دے جائیں تو وہ خود پر کیسے قابو رکھ سکتا ہے؟ پانی سے محروم پیاسے شخص کو کنویں کے کنارے لے جا کر صبر کی تلقین کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ لوگ ایک دیوانے کو عقل کی تعلیم دے رہے تھے، اسے خود پر قابو رکھنے کا درس دے رہے تھے۔ تہذیب مالکم ایکس کے لیے میں نے کہاں کی خاک نہیں چھانی تھی، اسے تلاش کرنے کے لیے کون سے پاپڑ نہیں بیلے تھے۔ میں تو فراق کی آگ میں جل رہا تھا، مجھے ان آداب کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی جو مجھ پر مسلط کیے جا رہے تھے۔ میں تو ایک ہی جست میں ساری رکاوٹیں عبور کر کے اپنی پیاری تہذیب مالکم ایکس تک پہنچ جانا چاہتا تھا، اپنے راستے میں حائل ہر دیوار گرا دینا چاہتا تھا۔ کوئی طوفان بھی میرا راستہ نہیں روک سکتا تھا۔ میرے کان کب سے تہذیب کی کوئی خبر سننے کو بے چین تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سینے میں کوئی بٹی دک رہی ہو، آنکھوں سے چنگاریاں نکلتی محسوس ہوتی تھی، بدن کی رگوں میں خون کے بجائے ایک لاوا سا دوڑتا معلوم ہو رہا تھا۔ فراق کی آگ مجھے جلائے ڈال رہی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی کسر رہ گئی تھی، میں کندن نہیں بن سکا تھا۔ شاید کندن بننے کے لیے ابھی مجھے اس آگ میں مزید جلنے کی ضرورت تھی۔ میں کندن بن گیا ہوتا تو ان لوگوں کے رکنے پر یوں ہرگز نہ رک جاتا، اپنے پیروں میں مصلحتوں کی بیڑیاں پہننے سے انکار کر دیتا، کسی کی بات کی پرواہ کیے بغیر جا کر اولیو ہاورڈ کو گریبان سے پکڑ لیتا، اور اگر وہ تہذیب مالکم ایکس کے بارے میں بتانے سے انکار کرتا تو اس کے جسم پر موجود گوشت کو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کی صورت میں علیحدہ کر دیتا، اس کی ہڈیوں کا سرما بنا کر ہوا میں اڑا دیتا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے کان کاٹ کر پھینک دیتا، اس کی ناک اس کے جسم سے جدا کر دیتا۔ وہ پھر بھی نہ مانتا تو ایک ایک کر کے اس کے سارے دانت تو توڑ دیتا، اس کی آنکھیں نکال پھینک دیتا، اسے زندہ درگور کر دیتا، اس کے جسم کو جلا کر اس کی راکھ پانیوں میں بہا دیتا، اسے اذیتیں دے دے کر سسکا کر مارتا۔ وہ میرا مجرم تھا، میری تہذیب کا مجرم۔ معلوم نہیں اس نے تہذیب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اس معصوم سی لڑکی کا کیا قصور تھا۔ اولیو ہاورڈ درندہ تھا، اور ایک درندے کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، درندے کا تو کام ہی چیر پھاڑ کرنا ہوتا ہے۔ میں اس درندے کو صفائی ہستی سے نیست و نابود کر دینا چاہتا تھا، مگر نہیں کر سکا۔ میرے جذبوں میں کوئی کمی تھی، میں سوچ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، اور یہی میری خامی تھی۔ محبت کرنے والے سوچنے سمجھنے کی زحمتوں میں کہاں پڑتے ہیں، انہیں اچھے برے کی تمیز کب ہوتی ہے؟ محبت کی تو اپنی ایک الگ زبان ہوتی ہے، اس کے قوانین سب سے جدا ہوتے ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں تحریر نہیں ہوتے۔ یہ تو ایک ایسا سودا ہے جو سر میں سما جاتا ہے تو آدمی خود بخود اس کے قوانین سے واقف ہوتا چلا جاتا ہے۔ سودائی کو اس سے کب غرض ہوتی ہے کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا یہ سودا میرے سر میں پوری طرح نہیں سما سکا تھا۔ مجھے بڑی ندامت محسوس ہوئی، میں تہذیب سے شرمندہ تھا، میں اس کے لیے اپنے جذبوں کو مکمل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ کوئی اختیاری چیز تو نہیں ہوتی، یہ جذبے تو قسمت والوں کو ملا کرتے ہیں اور صرف عالی ظرفوں کے حصے میں آتے ہیں۔ آدمی کو ان پر اختیار ہوتا تو ہر کم ظرف محبت کا مدعی بن جایا کرتا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا کرسی تک واپس آیا اور بے جان سے انداز میں کرسی میں گر کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔